کا فرمانے عبرت نشان ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اے میرے مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی؟ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے عبرت نشان ہے۔ خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا طے ہے، آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ، اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے۔ دنیا میں عرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ہائے گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، معصیت کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی۔ افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں لرزتا۔ ہائے ہائے گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہ و معصیت سے گھبراہٹ و وحشت نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور پند و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جا کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ ہائے ہمارا یہ نازک بدن تو نہ گرمی سہ سکتا ہے نہ ہی سردی، اگر معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں۔ حضرت سیدنا الشام بن حسان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بڈھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ الرحیم من العذاب العلیم، یعنی ہم اللہ عز و جل جو کہ بڑا مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اے میرے پیارے پیارے پروردگار گر تو ناراض
ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمیں اللہ تعالی سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جیسے ہم اپنے عزیز سے جس سے ہم محبت کرتے ہوں، اپنے ماں باپ سے یا اپنے پیر و مرشد سے، ہم اس معاملے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے، بلکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے روٹھ نہ جائیں، ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر دم یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی کو سمجھے کہ یہ خوف خدا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بندہ ڈرتا رہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ جی ہاں، ہر مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ کاش 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 برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے، اپنے پروردگار عز و جل کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے، نزعہ کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر و نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں، اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگھاڑوں، دوزخ کی ہولناک صداؤں، اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے۔ اور اے کاش، 100 کروڑ کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 میں ارشاد رب العباد ہے، هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْغَبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اے کاش اپنے رب کا ڈر نصیب ہو جائے اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی ہوتا رہے کہ واقعی اگر رب کا ڈر دل میں داخل ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہ چھوٹے گی، رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی کبھی قضا نہ ہوگا، زبان سے جھوٹ جاری نہ ہوگا، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی کا صدور نہ ہوگا، بدگمانی سے بچے